الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں اور آپ منگل کے دن انشاءاللہ پڑھا کریں گے زاد المعاد اللہ کے فضل و کرم سے۔ زاد المعاد بہت ہی عظیم کتاب ہے اور اسے تحریر کرنے والے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ تو خواہش یہ تھی کہ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کتاب کے مؤلف کو اچھی طرح جان لیں۔ تو امام ابن القیم کے تعارف کے موضوع پہ گزشتہ درس میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن وہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور آج کے درس میں تذکرہ ہوگا ان کے شاگردوں کا، ان کے اساتذہ کا تذکرہ ہم کافی حد تک کر چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ امام صاحب چونکہ بڑے امام ہیں تو ان کے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے اہم ترین شاگردوں کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ہیں امام ابن عبد الہادی۔ ظاہر ہے کہ پورا نام ان کا ہے محمد بن احمد بن عبد الہادی المقدسی، لیکن مشہور ہیں ابن عبد الہادی کے نام سے۔ فوت ہوئے ہیں 744 ہجری میں 744، اور یہ خود بہت بڑے مؤلف ہیں، ان کی بہت سی کتب ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ان کی کتاب ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی۔ اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا، کیونکہ اس کتاب کا گہرا تعلق ہے امام ابن تیمیہ سے، امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، اور ان موضوعات سے جن کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ یہ کتاب الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، اس کتاب میں امام صاحب نے رد کیا ہے تقی الدین السبکی پہ۔ یہ تقی الدین سبکی فوت ہوئے ہیں 756 ہجری میں 756، اور یہ شافعی تھے، اور مصر وغیرہ میں یہ قاضی القضاء تھے، یعنی کہ چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، کنہوں نے؟ سبکی نے، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ شفاء السقام ہی مجھے اس کی عبارت درست لگی ہے، ورنہ کئی لوگ اس کو شفاء السقام بھی پڑھتے ہیں۔ تو شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، خیر الانام کس کو کہتے ہیں؟ جو مخلوق میں سب سے افضل ہیں، وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ تقی الدین السبکی کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ خیر الانام یعنی کہ جناب محمد علیہ السلام کی زیارت کریں گے تو اس زیارت سے مریض آدمی کو شفا ملے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا آپ کی زندگی میں یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑی سعادت تھی۔ لیکن اس کتاب میں موضوع یہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں کتاب کے مؤلف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں گے تو اس سے بھی آپ کو شفا ملے گی۔ آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اہل حدیث بھی اس کے منکر نہیں ہیں، سلفی لوگ بھی اس کے منکر نہیں ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کے منکر نہیں ہیں۔ البتہ ابن تیمیہ اور اہل حدیث وہ منکر ہیں اس بات کے کہ آپ کی قبر کی خاطر باقاعدہ سفر کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں کس کی خاطر؟ مسجد نبوی کی خاطر، اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ گئے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آپ پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، اگرچہ آپ کی قبر نظر نہیں آتی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی حدیث کو سپریم لا قرار دیتے ہوئے، آپ کی حدیث کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے، جذبات سے اوپر کس کو رکھتے ہوئے؟ آپ کے فرمان کو۔
یہ فتویٰ دیا کہ آپ کی قبر کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، مکہ سے مدینہ آپ کی قبر کی زیارت کی خاطر، ریاض سے مدینہ آپ کی قبر کی زیارت کی خاطر، کراچی سے، لاہور سے، دلی سے، دبئی سے آپ کی قبر کی زیارت کی خاطر مدینہ جانا، یہ سفر غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اچھا، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی قبر کی زیارت کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے آپ یہ حدیث پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اس میں تذکرہ مساجد کا ہو رہا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ بات؟ یعنی کہ وہ کہیں گے کہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سفر کرنا واقعی جائز نہیں ہے، قبروں کا مسئلہ تو اس حدیث میں آیا ہی نہیں. تو میرا اور آپ کا جواب کیا ہے؟ میرا اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ اس حدیث کی وضاحت لینے کے لیے صحابہ کرام سے رجوع کر لیں. صحابہ کرام سے پوچھیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. ایک صحابی گئے ہیں طول پہاڑ کی زیارت کے لیے اور دوسرے صحابی ان کے عمل کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہی حدیث پیش کر رہے ہیں. تو اس صحابی نے تو آگے سے نہیں کہا کہ بھئی میں تو طول پہاڑ کی زیارت کے لیے گیا ہوں اور آپ میرے اوپر حدیث پڑھ رہے ہیں مساجد سے تعلق رکھنے والی. معاملہ واضح ہے. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ کسی بھی مقام کی زیارت کے لیے جانا، وہ قبر ہو، وہ غار حرا ہو، وہ غار ثور ہو، وہ طول پہاڑ ہو، وہ کوئی مزار ہو، کوئی مسجد ہو، یعنی کہ کسی چیز کو عظیم جان کر، مقدس جان کر عبادت کا سفر کرنا، نیکی کا سفر کرنا اس چیز کی وجہ سے، یہ ان 3 مساجد کے علاوہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ مسجد قباء کی خاطر اگر آپ سفر کرتے ہیں کسی دوسرے شہر سے مدینہ کا اور مقصد آپ کا صرف مسجد قباء ہے، مین مقصد، تو یہ آپ کا سفر خلاف شریعت ہے. البتہ مدینہ میں آپ آئے ہیں مسجد نبوی کی خاطر، پھر آپ مسجد قباء جائیں گے وضو کر کے تو وہاں دو رکعتیں ادا کریں، ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. البتہ اپنے شہر کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، کوئی عرض نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کے شہر میں کوئی قبر ایسی ہو جو شرک کا اڈا بن چکی ہو، تو پھر وہاں جانا اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے اور آپ نے اگر شرک سے منع کرنا ہے تو جائیں، اور اگر آپ نے خاموشی سے بات شرک دیکھنا ہے اور واپس آ جانا ہے تو پھر آپ کو ایسی قبر پہ جانے کی اجازت نہیں ہے جو شرک کا اڈا بن چکی ہو. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا. ابن تیمیہ کا موقف کم از کم میں اور آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو اب السبکی نے، یہ ابن تیمیہ کے زمانے کے ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ کی بڑی مخالفت کی. ان کے پاس سرکاری عہدے تھے، قاضی القضاء ہیں، تو انہوں نے بہرحال یہ کتاب لکھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن عبد الہادی نے تقی الدین کی تردید میں کتاب لکھی الصارم المنکی فی رد علی السبکی. واضح کیا کہ تم نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی خاطر سفر کرنا جائز ہے، جبکہ تمہاری دلائل اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے. تم نے اعتماد کیا ہے ضعیف روایات پہ، من گڑت کہانیوں پہ. صحیح حدیث پیش کی ہے تو اس سے استدلال تمہارا درست نہیں ہے. تو اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے ابن عبد الہادی نے. تو یہ ہے ابن عبد الہادی جن کو آج ہم پیش کر رہے ہیں ابن القیم کے پہلے شاگرد کے طور پہ. تو یہ شاگرد ہوئے ابن القیم کے بھی، ابن تیمیہ کے بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعارف کے موضوع پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. انہوں نے العقود الدریہ من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور ان کی کتاب ہے حدیث کی المحرر فی الاحکام. جیسے بلوغ المرام ہے، جیسے عمدۃ الاحکام ہے، ایسے کتاب کیا المحرر فی الاحکام. اور یہ کتاب المحرر فی الاحکام
جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الحدیث شریف میں پڑھائی جاتی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جب ابن القیم رحمہ اللہ کا تعارف لکھا تو وہاں پہ ابن عبد الہادی کا تذکرہ ابن القیم کے شاگرد کے طور پہ کیا ہے۔ ابن القیم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ان کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، لیکن نوجوانی میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ اپنے والد کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں کہ اشتغل علی ابیہ وغیرہ، کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی علم لیا ہے اور دوسرے علماء سے بھی علم لیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہیں الصفدی، مشہور و معروف مورخ ہیں، صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی۔ یہ فوت ہوئے ہیں 764 ہجری میں، 764۔ تو یہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے الوافی بالوفیات۔ یہ خود کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہ انشدنی من لفظہ لنفسہ، کہ جب میں ابن القیم کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے خود مجھے اپنا قصیدہ سنایا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے چوتھے ہیں ان کے بیٹے ابراہیم، ابن القیم کے اپنے بیٹے، اور یہ فوت ہوئے ہیں 767 ہجری میں، 767۔ اور یہ فقہ میں اور نحو وغیرہ میں بہت ماہر تھے۔ الفیہ ابن مالک کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں ابن القیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ ابراہیم جو ہیں قرأ الفقہ والنحو علی ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے نحو بھی پڑھی ہے اور فقہ بھی پڑھی ہے۔ پھر ابن القیم کے شاگرد ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ۔ یہ اپنی بہت سی کتب میں خود کہتے ہیں ابن القیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ شیخنا، ہمارے استاد، ایک جگہ پہ کہتے ہیں وَلَازَمْتُ مَجَالِسَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ، کہ میں نے ابن القیم رحمہ اللہ کے فوت ہونے سے پہلے 1 سال ان کی مجالس کو لازم پکڑ لیا، یعنی کہ مسلسل میں ان کی مجالس میں حاضر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں وَسَمِعْتُ عَلَيْهِ قَصِيدَتَهُ النُّونِيَّةَ الطَّوِيلَةَ فِي السُّنَّةِ، کہ میں نے ابن القیم رحمہ اللہ سے ان کا قصیدہ النونیہ سنا ہے جو لمبا قصیدہ ہے، اور دیگر بھی کئی کتب میں نے ان سے پڑھی ہیں۔ یہ ابن رجب اپنے استاد ابن القیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لم اشاہد مثلہ فی ذالک، کہ میں نے، یعنی کہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کئی خوبیاں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان خوبیوں میں میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن رجب۔ کس کے بارے میں؟ اپنے استاد ابن القیم کے بارے میں۔ ولا رأیت اوسع منہ علما، اور میں نے علم کے میدان میں ان سے زیادہ آگے کسی کو نہیں پایا۔ ولا اعرف بمعانی القرآن والسنہ وحقائق الایمان منہ، اور میں نے ان سے بڑھ کر کوئی ایسا عالم دین نہیں دیکھا جو قرآن و حدیث کے معانی کو اور ایمان کے حقائق کو ان سے بہتر جاننے والا ہو۔ تو یہ چند شاگرد میں نے ذکر کیے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کے۔ اب آتے ہیں ان کے اعمال کی طرف۔ کن کے اعمال؟ ابن القیم کے کیا کیا اعمال سر انجام دیتے رہے۔ نمبر 1، امامت کرتے رہے۔ چنانچہ مدرسہ جوزیہ میں انہوں نے ایک عرصے تک امامت کی ہے، اور ان کی امامت کا تذکرہ کیا ہے امام ابن کثیر نے بھی اور امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی۔ نمبر 2، خطابت کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی خطابت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں 736 ہجری 736 کے
واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سال رجب کے مہینے کے آخر میں اس جامع مسجد میں جس کو قائم کیا تھا نجم الدین نے، جمعہ وہاں پہ ہوا، اور یہ جمعہ کا خطبہ کس نے دیا؟ کہتے ہیں الشیخ الامام العلامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ۔ ان کس کے الفاظ ہیں؟ ابن کثیر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام صاحب خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام صاحب تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مدرسہ ہے دمشق میں حنابلہ کے مدارس میں سے، اس کا نام ہے صدریہ، اور اس کا نام صدریہ کیوں پڑا؟ کیونکہ اس کو جس نے وقف کیا تھا وہ تھا صدر الدین۔ تو اس مدرسے میں یہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ان کی اس تدریس کا تذکرہ کیا ہے ابن کثیر نے بھی اور حافظ ابن رجب نے بھی۔ تدریس کا آغاز کیا گیا 743 ہجری میں، 743، یعنی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فوت ہو جانے کے تقریباً 15 سال کے بعد۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سال کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، کس سال کے؟ 743 کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کی 6 تاریخ کو جمعرات کے دن صدریہ مدرسے میں امام علامہ شمس الدین محمد بن ابی بکر انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اور اس موقع پہ کئی ایک مشائخ وہاں پہ حاضر ہوئے۔ تو تدریس ابن القیم رحمہ اللہ کی جاری و ساری رہی یہاں تک کہ فوت ہو گئے، کیونکہ ابن کثیر کہتے ہیں 751 ہجری کے بارے میں، 751، کہ شعبان کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن درس دیا صدریہ میں شرف الدین عبداللہ نے، اور یہ ابن القیم کے بیٹے ہیں، عوض عن ابیہ، درس دیا اپنے باپ کی جگہ پہ، فافاد و اجاد، تو بہترین درس دیا انہوں نے۔ چوتھے نمبر پہ امام صاحب کے وہ اعمال جو قابل ذکر ہیں وہ ہے ان کا مناظرہ وغیرہ کرنا۔ تو مناظرہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے حق کو واضح کرنے کے لیے اور گمراہ فرقوں کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے۔ مناظرے کے میدان میں امام صاحب کی جہود اور محنتوں کا تذکرہ کیا ہے امام ذہبی نے، امام صفدی نے اور امام سیوطی نے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب العبر فی خبر من غبر میں، اور صفدی نے اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں، اور سیوطی نے اپنی کتاب بغیت الوعاء میں۔ امام صاحب مناظرے کے میدان میں بہت آگے تھے، چند ان کے مناظروں کا تذکرہ یہاں پہ کیا جائے گا۔ نمبر 1، ان کا مناظرہ جو انہوں نے یہودیوں کے ایک بڑے عالم دین سے کیا تھا، اور اس مناظرے کا تذکرہ وہ خود کرتے ہیں اپنی کتاب التبیان فی ایمان القرآن میں، صفحہ نمبر 270۔ التبیان فی ایمان القرآن، اس کتاب کا دوسرا نام ہے تبیان فی اقسام القرآن۔ پہلے میں اس کتاب کا تعارف کرا دوں کہ امام صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، کون سے امام صاحب نے بلا؟ ابن القیم نے۔ کس موضوع پہ؟ قرآن میں جو قسمیں آئی ہیں، مثال کے طور پہ قرآن میں آیا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم، واللیلی، رات کی قسم، والشمسی، سورج کی قسم۔ تو یہ جو قسمیں آئی ہیں، تو وہ آیات جن میں قسمیں آئی ہیں ان کو جمع کیا ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، اور پھر ان آیات کی تفسیر بھی لکھی، ان میں جو قسمیں آئی ہیں ان کی بھی وضاحت کی۔ تو کتاب کا نام کیا ہوا؟ تبیان فی ایمان القرآن۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 270 میں امام صاحب نے اپنے اس مناظرے کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا کسی یہودی سے،
تو یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب کو اس میدان میں اللہ نے کتنی مہارت دی تھی، اور ویسے بھی یہ الفاظ ان کے بڑے مفید ہیں۔ یہ گفتگو کر رہے ہیں امام صاحب سورہ حاقہ کی آیت نمبر 38 40 پہ، 38 40 پہ، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ اس آیت پہ گفتگو کرتے کرتے تنزیل من رب العالمین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وَأَذْكُرُ فِي هَذَا مُنَاظَرَةً، اس موضوع پہ مجھے یاد ہے کہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ایک بڑے عالم دین کے ساتھ۔ میں نے اس سے کہا، جب کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے موضوع پہ، میں نے کہا کہ آپ کی نبوت کا انکار یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے رب العالمین پہ اعتراض لازم آتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تو اس کی وجہ سے آپ رب العالمین کی ذات پہ اعتراض کرنے والے مجرم قرار پائیں گے۔ وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں امام صاحب کہ میں نے اس سے کہا کہ میری اور آپ کی گفتگو فی الحال ہو رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لیکن اب گفتگو ہوگی رب العالمین کو ہر طرح کے عیبوں سے پاک قرار دینے کے بارے میں۔ یعنی کہ اگر نبی علیہ السلام کو آپ نبی نہیں مانتے تو رب العالمین کے اوپر اعتراض آتا ہے۔ تو وہ مجھے یہودی کہنے لگا، آپ جیسا عقل مند آدمی اس قسم کی گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ محمد کو ہم نبی نہیں مانتے، تم مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہہ رہے ہیں جی محمد کو نبی نہیں مانیں گے تو اللہ کی ذات پہ اعتراض آئے گا، یہ کیسے؟ تو میں نے کہا بیانہ علیہ، اس کی وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ سنیں۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، کیا تھے؟ ایک بادشاہ تھے، ایک جابر اور غالب آ جانے والے بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں پہ غلبہ پا لیا۔ لوگوں پہ غلبہ کیسے پایا؟ اپنی تلوار سے، حتیٰ کہ لوگ اس کی تلوار کے سامنے جھک گئے، اور وہ 23 سال رہا، 23 سال تک نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی کی ہے، جبکہ اللہ نے وحی نہیں کی تھی۔ 23 سال تک وہ کہتا رہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، جبکہ اللہ نے اس کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ 23 سال تک وہ کہتا رہا اللہ نے مجھے ان کاموں سے منع کر دیا ہے، ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، جبکہ اللہ نے حرام قرار، ان کے 23 سال مسلسل اللہ پہ جھوٹ نعوذ باللہ بولتا رہا، اور وہ کہتا رہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، جبکہ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کہتا رہا اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے، جبکہ اللہ نے حلال نہیں کی تھی۔ وہ کہتا رہا اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ وہ کہتا رہا اللہ نے یہ چیزیں واجب کی ہیں، جبکہ اللہ نے واجب نہیں کی تھی۔ وہ کہتا رہا اللہ نے یہ چیزیں ناپسند جانی ہیں، جبکہ اللہ نے ناپسند نہیں جانی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اپنی طرف سے وہ کہتا رہا 23 سال تک مسلسل اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا رہا، اللہ کے نبیوں پہ جھوٹ بولتا رہا، اللہ کے رسولوں پہ جھوٹ بولتا رہا، فرشتوں کے ذمہ جھوٹ لگاتا رہا۔ اور پھر ان 23 سالوں میں سے 13 سال اس نے کیا کیا؟ یہ کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ آ گئے، وہ کیا کرتا رہا؟ لوگوں کا خون بہاتا رہا، جنگیں ہوئیں، اور ان کے مال پہ قبضہ کرتا رہا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتا رہا، ان کے بیٹوں کو غلام بناتا رہا، اور ان تمام لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کی مخالفت کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس معاملے میں بھی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تم سے لڑنے کا، جبکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو بقول تمہارے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گزشتہ نبیوں کے دین کو تبدیل کرنے میں لگا رہا، کہا کہ ان کی یہ چیز منسوخ ہو گئی، یہ کینسل ہو گئی۔ تو یہ صورتحال تھی اس آدمی کی تمہارے نزدیک،
اب معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو اللہ رب العزت کو اس صورتحال کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا، یا اللہ کو معلوم نہیں تھا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا میں کوئی آدمی آیا ہے اور یہ میرے اوپر ایسا سا جھوٹ بول رہا ہے، 23 سال تک یہ کام ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ تم اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہو، اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو، اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ پہ طعن و تشنیع کر رہے ہو. تم کہنا چاہتے ہو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ جاہل تھا، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ اتنے سالوں تک اللہ کو علم نہیں ہو سکا، اللہ نے یہ دیکھا نہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کو کیا تھا؟ معلوم تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، تو پھر تم سے اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا اللہ یہ سب کچھ تبدیل کرنے پہ قادر تھا یا نہیں تھا؟ کیا اللہ اس آدمی کو پکڑ نہیں سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان حرکتوں سے روک نہیں سکتا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر نہیں تھا، تو پھر تم نے یہ اللہ پہ بہتان باندھ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ عاجز تھا، اللہ بے بس تھا اس آدمی کے سامنے. تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی توہین ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ اللہ کی توہین ہوئی، اللہ کی گستاخی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے یہ اللہ سے آگے نکل گئے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے معاملے میں، اور اللہ ان کو روکنے میں نعوذ باللہ عاجز رہا، ناکام رہا، بے بس رہا، نعوذ باللہ. اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر تھا لیکن اللہ نے خود ہی اس کو موقع دیا، اس کی مدد کی، اس کو مخلوق پہ مسلط ہونے دیا، تو پھر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم تھا اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حکیم نہیں تھا. جبکہ صورتحال اور یہ اعتراض اللہ پہ تب آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ اس صورتحال میں خاموش رہا. اللہ کیا رہا اس صورتحال میں؟ اللہ کے علم میں تھا یہ سب کچھ، اور اللہ تبدیل کرنے پہ قادر تھا، لیکن اللہ نے خود ہی موقع دیا اور اللہ نے روکا نہیں، تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ٹھہرا. اور پتہ چلا کہ اللہ اپنے کاموں میں حکیم نہیں ہے. اور یہ اعتراض اللہ پہ لازم آئے گا جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ خاموش رہا، جبکہ صورتحال اس کے الٹ ہے. صورتحال یہ کہ اللہ خاموش نہیں رہا، بلکہ اللہ تائید کرتا رہا، اللہ مدد کرتا رہا، اللہ اس انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہا، اللہ اس کے مخالفین کو ہلاک کرتا رہا، اللہ طرح طرح کے معجزات دے کے، نشانیاں دے کے اس کی تصدیق کرتا رہا. اور چیلنج بھی دیا گیا کہ ایک معجزہ دیا گیا ہے قرآن، سب جمع ہو جائیں اس معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کر سکیں گے. یہ صورتحال ہے. تو کہتے ہیں ابن القیم، میں نے اس سے کہا کہ اس ساری صورتحال سے پتہ چلا کہ جو آپ کو نبی نہیں مانتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے. وہ یا تو اللہ کو منسوب کر رہا ہے جہالت کی طرف کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یا اللہ کو منسوب کر رہا ہے ناکام ہونے کی طرف، بے بس ہونے کی طرف، عاجز ہو جانے کی طرف کہ اللہ کو پتہ تھا لیکن اللہ روک نہیں سکا، یا پھر وہ اللہ کو منسوب کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نعوذ باللہ ظالم تھا، کہ اللہ کے علم میں تھا سب کچھ، اللہ تبدیل کرنے پہ قادر بھی تھا لیکن اللہ نے کچھ نہیں کیا. تو مہارت دیکھی آپ نے ابن القیم رحمہ اللہ کی. لیکن آپ کے ذہن میں کئی اشکالات آ سکتے ہیں، تو ابن القیم نے ان کا بھی ازالہ کر دیا فوری طور پہ. کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اس طرح تو دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھے وہ کچھ زہر نہیں کر سکے جو اللہ کے نبی نے زہر کیا، اور ان کی اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی گئی، ان کے ہاتھوں پہ کوئی معجزات ظاہر نہیں ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کبھی کوئی تصدیق نہیں کی، نہ ان کو برقرار رکھ کے، نہ اپنے کسی کلام کے ذریعے، بلکہ ان کا معاملہ تو اس کے الٹ تھا۔ آپ انجام دیکھ لیں فرعون کا کیسے مرا ہے، آپ دیکھ لیں نمرود کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ ان بادشاہوں کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے ان کی کوئی تائید کی گئی ہو، ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں آپ یہاں پہ یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ پھر تو اللہ پہ اعتراض لازم آئے گا ان کی وجہ سے جنہوں نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی تو چھا گئے تھے، مسیلمہ کذاب بھی چھا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں ابن القیم، میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کی صورتحال بھی نبی علیہ السلام کی صورتحال کے الٹ تھی ہر لحاظ سے، بلکہ اس کے پاس تو ایسے دلائل تھے جو بتاتے تھے کہ واقعی جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایسی چیزیں تھیں اللہ کی طرف سے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے پاس ایسی چیزیں تھیں پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ جھوٹا ہے۔ بلکہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسے لوگ بھیجے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کذاب کیسے ہوتے ہیں اور سچے نبی کیسے ہوتے ہیں، وہ فرق جان سکیں۔ تو جب اس یہودی نے ساری گفتگو سنی، کہنے لگا معاذ اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظالم بادشاہ تھے، بلکہ وہ ایک اچھے نبی تھے، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ سعادت پائے گا۔ اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے گا اور جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ اس کی طرح ہے جو محمد کی پیروی کرے گا علیہ السلام۔ وہ ہے کہ یہودی یہاں تک آ گیا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے نبی اور وہ ہماری نبی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ جب تم نے مان لیا کہ یہ سچے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی تصدیق ضروری ہے ہر اس معاملے میں جس کی انہوں نے خبر دی۔ اور سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے بھی اور اپنے مخالفین سے بھی کیا کہ سب ان کے اوپر ایمان لائیں، اور بتایا تھا کہ جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور انہوں نے لڑائی کی ہر اس آدمی سے جو ان پہ ایمان نہیں لایا اہل کتاب میں سے، اور لڑائی ہو جانے کے بعد ان سے حاصل ہونے والے مال کو غنیمت کے طور پہ استعمال کیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا، ان کے بیٹوں کو غلام بنایا۔ تو اگر یہ سب کچھ ظلم تھا، یعنی کہ وہ آدمی، اس آدمی نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اگر وہ ظلم تھا تو پھر وہ نبی نہ ہوا۔ یعنی کہ تم نے مان لیا کہ یہ سچا نبی تھا اپنی جگہ پہ، لیکن تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ لائے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تمہاری یہ بات بھی غلط ہے، ابھی تو نے مانا ہے کہ سچے نبی تھے، تو سچے نبی نے تو یہودیوں سے لڑائیاں لڑی ہیں، ان کو قتل کیا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے۔ اب یا تو کہیں کہ اس معاملے میں وہ کیا تھے، ظالم تھے، اگر ظالم تھے تو پھر نبی نہیں تھے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے اوپر اعتراض لازم آئے گا کہ اللہ نے نعوذ باللہ ایسا نبی بھیج دیا جو کیا تھا، ظالم تھا۔ اور اگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اس کی وحی سے تھا، تو پھر آپ کی مخالفت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم آپ کا کلمہ نہ پڑھو، بلکہ واجب ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھو، آپ کی اطاعت کرو اور آپ پہ ایمان لاؤ۔ پھر ابن القیم کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر کئی دلائل دیے قرآن کریم سے، مثال کے طور پہ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 سے لے کے 47 تک، 44 سے لے کے 47 تک، کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایک بات بھی، محمد اگر ایک بات بھی نعوذ باللہ غلط طور پہ ہماری طرف منسوخ کر دیتے جبکہ ہم نے وحی نہ کی ہوتی تو ہم ان کو ہلاک کر دیتے، ایک بات بھی، جبکہ آپ نے اللہ کی طرف منسوخ کی ہیں 114 صورتیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں، اور اللہ نے آپ کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ آپ کی کیا کی ہے،
مدد کی ہے، آپ کی تائید کی ہے، آپ کو کامیاب فرمایا، آپ کو عزت دی ہے، شان و شوکت دی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی ابن القیم کا ایک مناظرہ، یہ کیسے ہوا ہے؟ ایک یہودی عالم دین سے۔ تو یہ کس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا؟ التبیان فی ایمان القرآن، یعنی کہ آپ ابن القیم کو پہچانے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں کے عالم دین سے، وہ خود کہتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحیارہ میں، کہتے ہیں وَلَقَدْ نَاظَرْتُ بَعْضَ عُلَمَاءِ النَّصَارَى، میں نے نصرانیوں کے کرسچن ایک عالم دین سے مناظرہ کیا، تو لمبا مناظرہ میرا چلا اس کے ساتھ، تو جب حق اس کے لیے واضح ہو گیا تو وہ اب حیران پریشان۔ تو میں نے اس سے کہا، جب ہم دونوں الگ ہوئے، تنہا تھے ہم، میں نے کہا اللہ کے بندے، حق کی پیروی کرنے میں کون سی چیز مانی ہے؟ کیوں نہیں تو کلمہ پڑھ لیتا؟ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا؟ تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو گدھے ہیں، یہ جو ان کو کہہ رہا ہے عیسائیوں کو، کہتا ہے یہ جو گدھے ہیں، جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور اپنے مال ہمارے لیے حاضر کر دیتے ہیں، اپنی عورتیں ہمارے لیے حاضر کر دیتے ہیں، ہم جو آرڈر دیتے ہیں ان کو مانتے ہیں، اور میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے کوئی کام دنیا کا کام کرنا نہیں آتا۔ اچھا قرآن کبھی میں حافظ نہیں ہوں، مجھے نحو بھی نہیں آتی، مجھے فقہ بھی نہیں آتی، تو میں مسلمان ہو گیا تو میں بازاروں میں پھر مجھے بھیک مانگنا پڑے گی، تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اتنی ذلت اختیار کروں۔ یعنی کہ یہ یہاں پہ تذکرہ کیا انہوں نے کہ میرا مناظرہ کس سے ہوا ہے؟ ایک کرسچن سے۔ اسی طرح ایک جگہ تذکرہ کیا انہوں نے کہ ان کا مناظرہ ہوا ایک بڑے بدتی سے، اور یہ تذکرہ کیا انہوں نے اس کا اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں۔ ہدایت الحیارہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے عیسائیوں کے رد میں، اور الصواعق المرسلہ یہ کتاب لکھی گئی کس موضوع پہ؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ الصواعق المرسلہ ابن القیم کی بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تو تردید کی ہے ان لوگوں کی جو مجاز کے قائل ہیں، جو کس کے قائل ہیں؟ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے بطور سلفی، بطور اہل الحدیث، کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن ہم اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو بندوں کے مشابہ قرار دیں گے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ یدین کا مجازی معنی لیا جائے گا، یدین سے مراد اللہ کے حقیقی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے واقعی ہاتھ ہیں، اس سے مراد اللہ کی قدرت۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، حالانکہ ان کا موقف غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دو ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کی دو قدرتیں ہیں صرف؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال جو مجاز کے قائل ہیں وہ اللہ کی صفات، اکثر صفات کیسے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ابن القیم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو حقیقت میں محمول کیا جائے گا، ان کا مجازی معنی نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال دے دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش سے اوپر ہے۔ یہ مجاز کے قائل کیا کہیں گے؟ اوپر ہونے سے مراد ہے کہ اللہ کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ذاتی طور پہ اوپر ہے۔ تو یہ مجاز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خطرناک ہے۔ مجاز کے ذریعے ان لوگوں نے اللہ کے کلام کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، یعنی کہ اللہ کی ایک ایک بات کا انکار کیا، اور ہر جگہ کہتے گا جی یہاں پہ مجاز ہے، یہاں پہ مجاز ہے، یہاں پہ مجاز ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھٹلانے کا۔ اللہ کہیں میرے ہاتھ ہیں، آگے سے کہہ دیجیے نہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ نے ویسے مجازن کہا ہے۔ اللہ کہیں میں ذاتی طور پہ اوپر ہوں، تو یہ کہہ دیں آگے سے نہیں 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 نہیں، مجازی معنی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میں اوپر ہوں، یعنی کہ میری شان سب سے زیادہ بلند ہے، اونچی ہے۔ ایسے ہی صواعق المرسلہ میں امام صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ خبر واحد یقین کا پیدا دیتی ہے۔
خبر واحد یعنی کہ وہ احادیث جن کو روایت کرنے والے لوگ اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں ثقہ با اعتماد، بخاری مسلم کی احادیث مثال کے طور پہ، تو یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ ان احادیث میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جب بتایا گیا کہ آپ نے یہ کہا ہے، ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے کہا ہے، جبکہ یہ بدعتی لوگ جو ہیں یہ احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیا کہ جی خبر واحد ہے، جی چھوڑیں جی خبر واحد ہے۔ تو الصواعق المرسلہ بڑی شاندار کتاب ہے، اس قسم کے 4 بڑے مسائل کے اوپر انہوں نے اس کتاب میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ تذکرہ احکام الصواعق المرسلہ میں کہتے ہیں میرے درمیان اور ان بدعتیوں کے ایک بڑے کے درمیان مناظرہ ہوا تھا مسئلہ کلام میں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم اور سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے کہ کلام اللہ، کلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود اللہ نے کلام کیا ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ نے باقاعدہ کلام خود کیا ہے، یہ اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اس سے میرے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اذا تکلم اللہ بالوحی، یہ کہ جب خود اللہ کلام کرتا ہے وحی کے ساتھ، اور پھر آگے لمبی گفتگو ہے ظاہر ہے۔ میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ اس کے شروع میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ میرے درمیان اور ان بدعتیوں کے ایک بڑے کے درمیان مناظرہ ہوا تھا مسئلہ کلام میں۔ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کلام میں بھی گمراہی کا دروازہ کھولا ان لوگوں نے، بدعتیوں نے، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خود کلام نہیں کرتا۔ قرآن ہم کہتے ہیں اللہ نے کلام کیا، اللہ نے یہ قرآن جو ہے پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے کلام سنا ہے باقاعدہ کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے خود کلام کیا، اللہ نے مثال کے طور پہ جبریل میں یہ کلام ڈال دیا۔ تو کلام سب سے پہلے وہ بولنے والے کون تھے؟ جبریل، اللہ نہیں بولے۔ اللہ نے جو کہنا تھا وہ جبریل علیہ السلام میں ڈال دیا، انہوں نے اس کی ادائیگی کی، تو محمد رسول اللہ نے ان سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلام پھر کس کا ہوا؟ نعوذ باللہ جبریل کا ہوا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے گندے عقائد ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو جو درست عقیدے پہ ہیں، سلف کے منہج پہ ہیں، سلف کے عقیدے پہ ہیں۔ ان تمام گمراہیوں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ پھر امام صاحب مقلدین سے بھی مناظرے کرتے رہے۔ کن سے؟ مقلدین سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، یا امام مالک رحمہ اللہ کے، یا امام شافعی رحمہ اللہ کے، یا امام احمد کے۔ تو ان سے بھی ان کا مناظرہ ہوا۔ کہتے ہیں امام صاحب، سنیے ذرا یہ بڑا دلچسپ، بڑا مفید ہے۔ کہتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، مدارج السالکین، کہتے ہیں وَلَقَدْ خَاطَبْتُ يَوْمًا بَعْضَ أَكَابِرِ هَؤُلَاءِ، میں نے ایک دن ان کے بڑوں میں سے کسی ایک بڑے سے گفتگو کی، فَقُلْتُ لَهُ، میں نے اس سے کہا، سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ، میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بڑی زبردست گفتگو ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ نبی علیہ السلام آج ہمارے درمیان زندہ ہوں، نبی علیہ السلام آج ہمارے درمیان زندہ ہوں، اور خود آپ ہم سے گفتگو کریں، تو کیا ہم پہ یہ فرض ہوگا کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی گفتگو کو مانیں،
یا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم آپ سے گفتگو سننے کے بعد کسی امام کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے مشورہ لیں کہ اب اللہ کے رسول کی بات ماننی کہ نہیں ماننی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا زبردست گفتگو ہے. کہتے ہیں کہ فرض کریں آج اللہ کے رسول زندہ ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ ہمیں درس دیں، ہمیں خطبہ دیں، تو کیا اس خطبے کو فوراً مان لینا ضروری ہوگا، یا اس کے بعد ہم بیٹھ کے کسی بڑے عالم دین سے مشورہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات مانیں یا نہ مانیں؟ اگر آپ عربی کی عبارت کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو میں ویسے بچ رہا ہوں عربی کی عبارتیں میں، تاکہ کئی بھائی ہمارے ایسے ہیں جو عربی نہیں پڑھے ہوتے، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں عربی عبارتیں آپ کے سامنے نہ رکھوں، کہیں کہیں مجبوری بن جاتی ہے، ذرا مزہ لیں ان کی عبارت کا. کہتے ہیں اکان فرض علینا ان نتبعہ من غیر ان نعرضہ علی رأی غیرہ وکلامہ ومذہبہ ام لا نتبعہ حتی نعرض ما سمعناہ منہ علی آراء الناس وعقولہم، کہ ہم پہ فرض ہوگا کہ ہم آپ کی بات مانیں اور آپ کی پیروی کریں پہلے اس کے کہ ہم آپ کے کلام کو کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں، دوسرے کے مذہب اور مسلک کے سامنے پیش کریں، یا ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ آپ کی گفتگو کو لوگوں کی رائے کے سامنے رکھیں گے، ان کی عقل کے سامنے پیش کریں گے. تو وہ آگے سے کہنے لگا کون؟ مقلد. بل کان الفرض المبادرۃ الی الامتثال من غیر التفات الی سواہ، بلکہ یہ فرض ہوگا کہ آپ کی بات کو فوراً مانا جائے، کسی سے مشورہ نہ لیا جائے، مشورہ نہیں لیا جائے گا، فوراً مانا جائے گا. تو میں نے کہا اس سے فَمَا الَّذِي نَسَخَ هَذَا الْفَرْضَ عَنَّا، آج یہ فرض کس نے کینسل کر دیا کہ جب آپ کی حدیث ہے تو ہم کسی اور سے مشورہ کریں؟ وَبِأَيِّ شَيْءٍ نُسِخَ، یہ آج حکم کیسے منسوخ ہو گیا؟ کہتے ہیں فَوَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَىٰ فِيهِ، تو وہ آدمی جو ہے اس نے اپنی انگلی اپنے منہ پہ رکھ لی. وَبَقِيَ بَاهِتًا مُتَحَيِّرًا وَمَا نَطَقَ بِكَلِمَةٍ، چپ، خاموش، حیران، ایک لفظ بھی بول نہیں سکا. تو آپ نے دیکھا قوت مناظرہ کس کے پاس؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس. 5ویں نمبر پہ جو اعمال سر انجام دیتے رہے امام صاحب وہ ہے افتاء، فتویٰ دینا. چنانچہ امام ذہبی نے تذکرہ کیا کہ وہ فتویٰ دیتے رہے، ابن رجب نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے کئی فتاویٰ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان پہ ازمائشیں آئیں، انہیں تکلیفیں دی گئیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا. مثال کے طور پہ طلاق والا فتویٰ. اور دوسری دلیل اس چیز کی کہ وہ فتویٰ دینے کا کام کرتے رہے کہ ان کی کتاب ہے الکلام علی مسئلۃ السماع. کیا مطلب ہے اس کا؟ قوالی کے موضوع پہ کتاب ہے. کس موضوع پہ؟ قوالی، سننا نہ سننا. تو یہ کتاب جو ہے انہوں نے لکھی اسی لیے تھی کہ ان کے پاس فتویٰ آیا تھا 740 ہجری میں، 740 میں امام ابن تیمیہ کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے ان سے قوالی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی. 6 نمبر پہ امام صاحب کا بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے تصنیف و تالیف. بہت سی کتب انہوں نے لکھی ہیں، بڑی شاندار لکھی ہیں. چنانچہ ابن کثیر کہتے ہیں وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، ان کی چھوٹی بڑی کتب بہت زیادہ ہیں. اور ابن ناصر الدین دمشقی کہتے ہیں لَهُ التَّصَانِيفُ الْأَنِيقَةُ وَالتَّآلِيفُ الَّتِي فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ، کہ ان کی بڑی شاندار اور بڑی عمدہ کتب ہیں. ابن حجر کہتے ہیں وَكُلُّ تَصَانِيفِ مَرْغُوبٌ فِيهَا بَيْنَ الطَّوَائِفِ، ان کی تمام کتابیں ایسی ہیں جن کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، سب کو دلچسپی ہے، مخالفین کو بھی اور اپنوں کو بھی. ایک جگہ پہ کہتے ہیں ابن حجر ابن القیم کی کتب کے بارے میں، کہتے ہیں صاحب التصانیف النافعہ السائرہ التي انتفع بها الموافق والمخالف، کہ ابن القیم کون ہے؟
ان کی بہت سی مفید کتب ہیں، اور یہ کتب جو ہیں دنیا میں چھا گئی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا ہے ابن القیم کے ماننے والوں نے بھی، ان سے پیار کرنے والوں نے بھی، اور ان کے مخالفین نے بھی۔ ان کی اب ایک دو کتابوں، تین چار کتب کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک کتاب ہے احکام اہل ذمہ۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان ملک میں جو کافر رہتے ہیں ان کے احکام کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، اس کو اعلام بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بڑا موضوع کیا ہے، اصول الفقہ۔ ایک کتاب ان کی غاثۃ اللحفان فی طلاق الغضبان، کہ اگر کوئی غصے میں طلاق دے بیٹھے تو اس کی طلاق کا کیا حکم ہے، اس بارے میں کتاب ہے۔ پھر التبیان فی ایمان القرآن کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں۔ ایک کتاب ہے تحفۃ المودود فی احکام المولود، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا احکام ہے، اس کا نام رکھنا، اس کا عقیقہ وغیرہ دیگر، ان کے موٹی کتاب ہے اس موضوع پہ۔ تہذیب السنن ان کی کتاب ہے، سنن ابی داؤد کا اختصار کیا تھا کس امام نے، امام منذری نے۔ تو اس یعنی کہ پہلے سنن ابی داؤد کا اختصار کیا امام منذری نے، اس اختصار کی پھر شرح لکھی ہے امام ابن القیم نے، تہذیب السنن۔ ایسے ہی ان کی کتاب ہے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، موٹی کتاب صرف اس موضوع پہ کہ نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کے احکام، اس کی فضیلت اور دیگر امور۔ اس میں کئی مسائل ذکر کیے ہیں، بڑی شاندار کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی حاد الارباء الی بلاد الافراح، جنت کے مسائل پہ۔ ایک کتاب ہے رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کرنا، اس موضوع پہ۔ ایک کتاب ہے ان کی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے آج درس ہو رہا ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل، تقدیر وغیرہ کے مسائل کے موضوع پہ۔ ایک کتاب ہے ان کی الصلاۃ و حکم متعلق نماز، اور نماز جو نہ پڑھے اس کا کیا حکم ہے۔ سوائق مرسلہ کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ الطرق الحکمیہ فی سیاست شرعیہ، یہ کتاب ہے قاضی کے لیے، جج کے لیے، کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے جب لوگوں میں آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں۔ پھر ان کی کتاب ہے الفوائد، جس پہ درس ہوتا ہے ہر بدھ کو، کل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر کتاب الکلام علی مسط السماء، بتا چکا ہوں قوالی کے موضوع پہ۔ المنار المنیف، یہ کتاب ہے صحیح اور ضعیف احادیث کے موضوع پہ۔ ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراضات کے موضوع پہ کتاب ہے۔ البابل الصیب ورافع الکلم الطیب، یہ اذکار کے موضوع پہ کتاب ہے۔ تو کسی حد تک آج ہم نے امام قیم رحمہ اللہ کا تعارف مکمل کر لیا ہے، اگرچہ اس میں تذکرہ نہیں کر سکا ان کی ان محنتوں کا جن کا تعلق تفسیر سے ہے، الگ سے میں تذکرہ نہیں کر سکا۔ تو بہرحال یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یا تو کتاب براہ راست شروع کر دیں گے، اور یا کتاب کے تعارف کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔